یہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے کوفہ آ گئے، صبح فجر کی نماز پڑھائی اور فرمانے لگے اے بندے اپنے خادم کو بلایا، فرمایا دوڑ کے جا فلاں محلے میں فلاں گھر میں 2 بندے ہیں، ایک عورت اور ایک مرد، وہ ساری رات لڑتے رہے ہیں، انہیں بلا کر لا۔ اب یہ علی کا علم ہے، وہ اپنے گھر میں ہیں، فجر کی نماز مسجد میں پڑھائی ہے اور جانتے یہ ہیں کہ وہ گھر میں لڑ رہے ہیں، فرمایا گھر میں لڑتے رہے ہیں، جاؤ بلا کر لاؤ۔ ان دونوں کو پیغام پہنچا، وہ دونوں آ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا لڑتے کیوں ہو؟ اس آدمی نے کہا کل رات میری اس سے شادی ہوئی، جب میں شادی کر کے اس کو اپنے گھر میں لایا تو پہلے اس کو مجھ سے نفرت ہو گئی، یہ میرے قریب نہیں آتی تھی، پھر مجھے بھی اس سے نفرت ہو گئی، میں اس کے قریب نہیں جاتا تھا، تو دونوں ایک دوسرے کو تانے دیتے رہے اور رات گزر گئی۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا یہ تو تمہارا حال تھا اور یہ بات تو تم جانتے تھے، اب اگلی بات میں وہ کہتا ہوں جو تمہارے ماضی سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ آپ نے فرمایا ہے عورت جو میں کہوں اگر وہ سچ ہو تو اسے جھٹلانا نہ، تیرا فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جب تو جوان تھی تو تیرا کسی اور لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ تھا، تیرے والد نے انکار کیا، تو نے اس کے ساتھ ملاپ کر لیا، بچہ ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، تو نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا، جب تو جا رہی تھی تو ایک کتا آیا، اس نے اسے سونگھا، اس خیال سے کہ یہ کتا اسے نقصان نہ پہنچائے تو نے ایک روڑا اٹھایا اور اسے مارا، وہ روڑا جا کر بچے کے سر میں لگا، تیری ماں آئی، اس نے اس بچے کے سر پر پٹی کی اور تم دونوں چلی گئی، یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ وہ کہنے لگی اے علی المرتضیٰ خدا کی قسم آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ سچ ہے۔ اب مولا علی شیر خدا نے فرمایا یہ تو وہ چیز تھی اے عورت جسے تو جانتی تھی، اب اگلی چیز سن جسے نہ تو جانتی ہے نہ یہ جانتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب تو چلی گئی ایک قافلہ آیا، اس نے اس بچے کو اٹھایا، اٹھا کر یہاں لائے، اس کو پالا، وہ بچہ جوان ہو گیا اور انہوں نے اسی کا تیرے ساتھ نکاح کروا دیا۔ یہ وہ بچہ جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے اصل میں تیرا بیٹا تھا، اور میں نے تم دونوں کو گناہ سے بچانے کے لیے تمہارے دل کی کیفیات کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، تم دونوں کا پوری رات ملاپ نہیں ہونے دیا، اب تو اپنے بچے کو لے جا۔ تو اب بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی میں آگے چل کے بتاؤں گا، یہ سارے خصائص تو مصطفیٰ کے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص۔ ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے والد کا نطفہ ہوں یا نطفہ حرام ہوں؟ تو آقا نے فرمایا تو نطفہ حرام ہے، تیرا والد اس قابل نہ تھا، یہ بخاری میں ہے، تیرا والد اس قابل نہ تھا کہ اس کی اولاد ہوتی، تجھے تیری ماں نے چرواہے سے لیا۔ تو لوگوں کے حسب اور نسب کیا ہے یہ مصطفیٰ جانتے تھے اور مصطفیٰ کی عطا سے مولا مرتضیٰ جانتے تھے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آج کے پورے خطاب کا موضوع ہوگا کہ حضرت علی المرتضیٰ بحیثیت مظہر مصطفیٰ، مولا مرتضیٰ جن سے مصطفیٰ کی شانیں ظاہر ہوئی، تو آپ اندازہ لگائیے یہ بھی آقا کی شان۔ اب آگے چلیے، ایک اور آقا کی شان ہے، غزوہ بدر ہوا، صحابہ کرام نے جنگ کر لی، جب جنگ ختم ہوئی تو اس وقت ایک آدمی تھا اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا، وہ اپنا بازو اٹھا کر آقا کے پاس لایا، یا رسول اللہ میرا بازو کٹ گیا ہے اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا بازو تلاش کر کے لاؤ، لایا گیا، حضور نے ساتھ لگایا، لعاب دان شریف لگایا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ شان کس کی ہوئی؟ مصطفیٰ کی۔ اب سنیے، حضرت سیدنا سلمان فارسی آ رہے ہیں اور ایک بندہ جا رہا ہے، اس نے چوری کی تھی، حضرت علی کی خلافت کا دور ہے، چور تھا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب ہاتھ کٹ گیا اب وہ راستے میں جا رہا ہے، سلمان فارسی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں یہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر کدھر جا رہے ہو، کاٹا کس نے ہے؟ تو اس نے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے تعظیم کے ساتھ امام الائمہ، فخر الائمہ، امام المتقین، امام السادات سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے میرا ہاتھ کاٹا، اتنی عزت اور تعظیم کے ساتھ نام لیا۔ سلمان فارسی کہنے لگے اللہ کے بندے، ایک تو انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے، اوپر سے پھر بھی تجھے ان پر پیار آ رہا ہے،
وہ کہنے لگا جناب حضرت علی نے مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیا، اس پر ان کا شکریہ ادا نہ کروں تو اور کیا کروں۔ جب یہ بات ہو گئی سلمان فارسی حضرت علی کے پاس گئے اور کہنے لگے جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ آپ کا دیوانہ ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا اگر ہمارا دیوانہ ہے تو اسے بلا لو، واپس بلا لو۔ جب واپس بلایا گیا تو کٹا ہوا ہاتھ ویسے ہی دوسرے ہاتھ میں ہے اور وہ بندہ حاضر ہو گیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا یہ اپنا ہاتھ ساتھ لگا، اس نے ساتھ لگایا اور آپ نے اپنا رومال اتار کے اس کے ہاتھ پر لپیٹ دیا، لپیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ وہ کہتے ہیں آسمان سے آواز آئی اے علی اپنا رومال اتاریے، اس کی برکت سے ہم نے اس کا ہاتھ ٹھیک کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جب رومال ہٹایا نیچے دیکھا تو اس کا ہاتھ بالکل صحیح سلامت لگ چکا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو شان مصطفیٰ کی تھی وہی شان مولا مرتضیٰ